السلام علیکم، ویلکم ٹو کڈس ورلڈ۔ ہم نے جانا پچھلی ایپیسوڈ میں کہ مصر کے راجا یعنی فرعون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی پتنی سارہ کو اپنی بیٹی سونپ دی تھی کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جائیں، اور وہ بھی بڑے پیار سے اسے اپنے ساتھ لے گئے اور انہوں نے اپنے گھر پر رکھا۔ وہ بھی بڑے پیار سے اس کو اپنے ساتھ لے گئے اور اس نے اپنے گھر میں رکھا، اور بیتتے سمے کے ساتھ وہ بھی ایک اچھی لڑکی بن گئی، لیکن ان کے ہاں اپنی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اب وہ ہاجرہ بھی ایک سندر یووتی بن گئی تھی اور ان کے گھر کے اچھے سنسکار بھی اس کو مل گئے تھے۔ سارہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اس سے شادی کر لیں، شاید آپ کو بیٹا مل جائے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ اپنی پتنی کو بہت پیار کرتے تھے اور اتنے لمبے سمے سے دونوں ایک ساتھ رہتے تھے، لیکن بیوی سارہ بھی انہیں بار بار کہتی رہیں۔ آخرکار انہوں نے بیوی ہاجرہ سے نکاح کر لیا اور ایشور کی دین ان کے ہاں بیٹے کا جنم بھی ہوا۔ اس بچے کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ سب بہت خوش تھے، ننھے بچے کی کلکاریاں گونج رہی تھیں، پرنتو اب سارہ کا من بدلنے لگا تھا۔ نہ جانے کیا ہوا کہ وہ کچھ ناراض سے رہنے لگی اور انہیں اپنے گھر میں ابراہیم کے بچے کی ماں ہونا انہیں پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ سارہ کو چاہ رہی تھی کہ ہاجرہ نے شاید ان کا حق چھین لیا ہے، اور انہوں نے ایک عجیب سی اچھا اپنے پتی سے کر دی کہ آپ سارہ اور اس کے بیٹے کو میری نظروں سے دور کر دیجیے، انہیں کہیں اور چھوڑائیے۔ حضرت ابراہیم بڑے پریشان ہو گئے۔ وہ جب بھی پریشان ہوتے تھے تو اپنے رب کے دھیان میں بیٹھ جاتے تھے اور اسی سے اپنی پریشانی، اپنی سمسیاں بتایا کرتے تھے۔ ایشوری سب کچھ جانتا ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ رب کا سنکیت بھی یہی ملا کہ ان دونوں ماں بیٹوں کو یہاں سے دور حجاز کی پہاڑیوں میں چھوڑ آؤ۔ بھاری من سے انہوں نے سفر کا سامان تیار کیا اور اپنی بیوی اور ننھے بچوں کو اونٹ پر بٹھا کر رب کی اجازت سے چل پڑے۔ حضرت جبرائیل فرشتہ بھی انہیں راستہ بتانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ لمبے سفر کے بعد وہ اپنی منزل پر پہنچے۔ اونچے اونچے کالے پہاڑ، بالکل ویران سنسان وادی، نہ کوئی پیڑ پودا اور نہ کوئی انسان۔ دونوں کو پانی اور کھجور دے دیے گئے اور خود اپنے رب کے آدیش پر واپس پلٹ گئے۔ ہاجرہ اپنے ننھے سے بچے کو گود میں لیے پیچھے چلی، مگر انہوں نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ تب ہاجرہ نے پوچھا، کیا ہمیں اللہ کے حکم سے چھوڑ رہے ہیں؟ تب بنا مڑے حضرت ابراہیم نے گردن ہاں میں ہلا دی۔ بیچاری ہاجرہ وہیں رک گئی اور کہا، پھر تو میرا رب مجھے برباد نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی وہاں سے جا چکے تھے اور شام ڈھل رہی تھی۔ پہاڑی وادی میں رات اترنے لگی۔ ڈری سہمی وہ شہزادی ننھے سی جان کو سینے سے لگائے رب کے آسرے میں وہاں بیٹھ گئی تھی۔ بھیانک رات گزر رہی تھی، پتہ نہیں اس دن چاند بھی آیا تھا کیا نہیں، اور اگر آیا بھی ہوگا تو وہ ضرور ان دونوں کو دیکھ کر بہت پریشان ہوا ہوگا۔ وقت گزرتا گیا، 1 2 3 دن آئے اور پھر چلے گئے، اور اب پانی اور کھانا بھی ختم ہو چکا تھا۔ بچہ بھوک سے بےحال تھا۔ بھوکی پیاسی ماں اس کا پیٹ کیسے بھرتی؟ وہ سامنے کی چھوٹی پہاڑی پر چڑھ کر پانی دیکھتی تھی کہ انہیں کوئی پکچھی اٹھتا ہوا دکھائی دے جائے، شاید آگے کہیں پانی ہو، لیکن ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کے بیچ 7 چکر لگا چکی تھی، لیکن ابھی تک ان کو کچھ بھی آس نہیں دکھائی دی تھی، وہ کوئی کامیابی نہیں ملی تھی۔ بار بار بچے کے رونے کی آواز آتی تو وہ پریشان ہو کے نیچے اترتی اور پھر اوپر چڑھتی۔ اب ان کے اندر چڑھنے کی ہمت بھی نہیں رہی تھی۔ تبھی بچے کے رونے کی آواز کی طرف دیکھا تو وہاں دیکھا کہ وہاں کوئی ایک کھڑا ہے، ایک سندر یوک۔ جلدی سے نیچے دوڑی بچے کی حفاظت کرنے کے لیے۔ بچے کے پاس پہنچی تو دیکھا وہاں کوئی بھی نہ تھا، مگر بچے کے پیر کے پاس پانی کی ایک دھار پھوٹ رہی تھی۔ بہت خوش ہو گئی، پانی کو بہنے سے روکنے کے لیے ریت سے منڈیر بنائی اور کہتی گئی، زم زم، مطلب رک جا۔ پانی ٹھہر گیا۔ بچے کو پانی پلایا، خود بھی پیا۔ یہ کیا! پیتے ہی پیٹ بھر گیا اور شریر میں ایک اسفورتی، ایک طاقت آ گئی، لگا ساری پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ رب پر بھروسہ کیا تو اس نے ہی سب انتظام کر دیا۔ بچوں، آگے کی کہانی پھر سنائیں گے۔ کیسی لگی ویڈیو؟ دوستوں کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور پھر دیکھتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ انتظار کریں۔ بائے۔